الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 ہم پڑھ رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں ایک صورت ہے قتل کی، وہ یہ ہے کہ خطا غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا ہے. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا ان یقتل مؤمنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطا مگر غلطی سے. ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور جس سے غلطی سے قتل ہو جائے پھر اس پر اس کو کیا سزا ہوگی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ومن قتل مؤمنا خطا، اور جو شخص کسی مومن کو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، یعنی اس پر لازم ہوگا مومن غلام کو آزاد کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک انسان کو چاہے غلطی سے قتل کیا لیکن قتل تو کیا، تو حقوق اللہ کو بھی پامال کیا اور حقوق العباد میں بھی اس نے کوتاہی کی ہے. تو اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہے، اور کفارے میں لازم ہے کہ یہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے. وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ، اور دوسرے نمبر پر اس پر دیت واجب ہوگی. حقوق العباد میں جو اس نے کوتاہی کی ہے تو اس کے بدلے میں اس پر دیت واجب ہوگی. اور دیت کی تفصیل ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ 100 اونٹ دینے ہیں یا پھر 10,000 درہم دینے ہیں یا پھر 1,000 دینار دینے ہیں، یہ دیت ہے. اور ان کا یہ بھی بتا دیا تھا کہ 1,000 دینار جو ہے وہ 4 کلو تقریباً سونا بنتا ہے. کتنا؟ 4 کلو 374 گرام سونا دینا ہے. یا اگر دراہم کے ذریعہ سے دے رہا ہے دیت، چاندی کے ذریعہ سے، تو 30 کلو 618 گرام چاندی اس کو دینی ہوگی، یہ دیت ہے. اور دیت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ خود قاتل جس سے قتل ہوا ہے اس پر نہیں بلکہ اس کے عاقلہ کو سب مل کر ادا کریں گے، اس سے بھی لیا جائے گا. اور اس کے جو عاقلہ ہیں یعنی رشتہ دار برادری والے ہیں یا جس وہ یونین سے تعلق رکھتا تھا اس یونین کے جو لوگ ہیں ان سب کو اس میں شریک ٹھہرایا جائے گا اور سب مل کر وہ ادا کریں گے دیت. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے وارثین معاف کر دیں. مثال کے طور پر کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ایکسیڈنٹ کوئی جان بوجھ کر تو کرتا نہیں ہے، تو کسی آدمی کی جان چلی گئی، اب اس پر ایک تو کفارہ واجب ہو جائے گا، کفارہ دینا ہے اس کو، یعنی غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر غلام نہیں ہے، جیسے آج کل غلام نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار اس کو روزے رکھنے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو دیت دینی ہے، خون بہا دینا ہے، اور خون بہا یہ عاقلہ پر ہوگا. اور مقتول کے وارث اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن کا یہ لفظ معاف کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. یعنی اگر مقتول کے وارثین قاتل سے دیت کو معاف کر دیں کہ ہمیں ہمارا آدمی تو چلا گیا، اب ہمیں پیسے لے کے کیا کرنا ہے، تو اور آپ نے جان بوجھ کر بھی قتل نہیں کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، اس طرح کہہ کہ معاف کر دیتے ہیں، تو ان کو صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے.
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، مقتول کے اعتبار سے یعنی قتل خطا میں مقتول کے اعتبار سے قرآن نے یہاں 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت کا بیان آ گیا کہ جس کو قتل کیا ہے مسلمان ہے اور مسلمان برادری سے اس کے سارے رشتہ دار بھی مسلمان ہیں اور یہ دارالاسلام میں رہتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس سے قتل ہوا وہ ایک غلام آزاد کرے گا، یعنی کفارہ ادا کرے گا اور دیت ادا کرے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ بیان فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ شخص ہو جو مقتول ہوا ہے، جس کا قتل ہو گیا، وہ شخص ہو من قوم، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہارے دشمن ہے، یعنی کوئی حربی دارالحرب کا رہنے والا ہے، تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس قوم کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اس قوم کا ایک آدمی ہے جو غلطی سے کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ بتائی گئی کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ جو مقتول ہے یہ مومن تھا، جو مقتول ہے یہ مومن ہے یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے، دشمنی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور جو مقتول ہوا ہے یہ ایک مسلمان بن گیا تھا، باقی لوگ اس کے رشتہ دار مسلمان نہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، جنگ گویا چل رہی ہے ان کے ساتھ۔ تو اب یہ جو مسلمان تھا اس قوم سے تعلق رکھنے والا ہے لیکن ہے مسلمان، اور مسلمان کے ہاتھ سے یہ قتل ہو گیا ہے غلطی سے، تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی یہ صرف کفارہ ادا کرے گا، اس پر دیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر دیت کو واجب کریں گے تو دیت کون لیں گے؟ اس کے وارث، جو مقتول ہے اس کے وارث، اور اس کے سارے وارث کون ہے؟ کافر ہے، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی دیت نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ کفارہ ہے، صرف کفارہ ادا کرنا ہے، دیت اس پر نہیں ہے۔ پھر اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اگر مقتول وہ خود تو مسلمان ہے لیکن اس کی جو برادری ہے، جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ سب کے سب غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم بھی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، تو اس صورت میں اگر یہ جو مسلمان قتل ہو گیا ہے، مقتول ہے، تو اس کو قتل کرنے والا جو مسلمان ہے، یعنی غلطی سے جس نے قتل کیا ہے، اس پر صرف کفارہ ہے، دیت واجب نہیں ہوگی۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، وَإِن كَانَ، اور اگر وہ مقتول جس کو غلطی سے قتل کیا گیا ہے اگر وہ ہو من قوم، ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، لڑائی چل رہی تھی لیکن اب لڑائی بند ہو گئی ہے، اور معاہدہ ہے کہ نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے، یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس معاہد قوم کا کوئی آدمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جو حکم مسلمان کے قتل کا تھا وہی حکم اس کا بھی ہوگا، یعنی کفارہ بھی دینا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ پھر یہ معاہدے کی ایک صورت تو یہی جو میں نے عرض کی کہ کسی قوم کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، اب جنگ بندی پر معاہدہ ہو گیا، نہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، ایک یہ صورت ہے معاہدے کی۔ ایک صورت یہ ہے اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے ہیں، اور غیر مسلم جو رہتے ہیں وہ ذمہ بن کر رہتے ہیں، یعنی وہ اسلامی حکومت کو تسلیم کر کے اس کی ماتحتی کو اختیار کرتے ہیں، اور جس طرح مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، عشر لیا جاتا ہے، ان سے بھی خراج لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، جزیہ ان سے لیا جاتا ہے، جزیہ دے کر وہ اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت یہ اسلامی حکومت
حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا خون محفوظ، ان کا خون بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں کا مال محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے تو ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب کوئی مسلمان ان کو نہ قتل کر سکتا ہے، نہ ان کا مال ہڑپ کر سکتا ہے، نہ ان کی عزت پر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جب اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس کافر کی طرف سے، اس ذمی کی طرف سے قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کروں گا، اور میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کافر کا میں ساتھ دوں گا اس مسلمان کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ بھی معاہدے کے اندر آنے والے لوگ ہیں۔ یا اسی طریقے سے اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم ویزا لے کر آتا ہے تو اس کو مستأمن کہا جاتا ہے، امن لے کر، پناہ لے کر آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اب اسلامی ملک کے اندر کوئی نہ اس کی جان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں جس طرح مسلمان کی محفوظ ہے، اس ویزا لے کے آنے والے کی بھی محفوظ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو امن دیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہمارا گویا کیا ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی مسلمان سے ان تینوں قسموں میں سے کسی آدمی کا قتل ہو جاتا ہے غلطی سے، یعنی یہ کہ کسی قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، دوسرے ملک کے ساتھ، اور ان کا کوئی آدمی ہمارے کسی آدمی نے غلطی سے قتل کر دیا، تو اب اس کے ذمے کفارہ بھی ہے اور دیت بھی واجب ہوگی۔ یا اسی طریقے سے اسلامی حکومت میں کچھ غیر مسلم رہتے ہیں جو جزیہ ادا کر رہے ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اسلامی حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، تو اب کسی مسلمان کے ہاتھ سے ان کے کسی آدمی کا قتل ہو جاتا ہے غلطی سے، تو اس مسلمان پر کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہوگی، اور یہ دیت اس کے وارثوں کو دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا قتل ہوا وہ بھی غیر مسلم ہے، اور اس کے وارث بھی کیا ہے؟ غیر مسلم، اور غیر مسلم کا وارث بنتا ہے، کافر کا وارث بنتا ہے، اس لیے دیت بھی دینی ہوگی، دیت بھی ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسلامی حکومت میں کافر وہ غیر مسلم پناہ یہ ویزا لے کر آیا ہے، اجازت لے کر، امن لے کر آ گیا، ویزا لے کے آیا ہوا ہے، تو اب مسلمان اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے اگر اس کا قتل ہو جائے تو اب دیت بھی ہوگی اور اسی طرح کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے میثاق کی صورت، معاہدے کی صورت۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ہو ایسی قوم سے کہ جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق کوئی معاہدہ ہوا ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فدیت مسلمۃ، تو دیت ہوگی جو حوالے کی جائے گی اس کے وارثوں کے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ہوگا، یعنی دیت بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لیکن قرآن کا انداز بیان دیکھیے، نرالا ہے، انوکھا ہے۔ جہاں مسلمان مقتول کی بات آئی تھی وہاں کفارے کا تذکرہ پہلے تھا، دیت کا بعد میں تھا، اور جہاں غیر مسلم مقتول کی بات آئی ہے وہاں دیت کا حکم پہلے بیان کیا اور کفارے کا حکم بعد میں ہے، جس سے یہ اشارہ دیا کہ یہ دیت دینی ہے تمہیں، تم اس کو ادا کرو گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اب اس کے وارث کافر ہیں، غیر مسلم ہیں تو ہم بچ جائیں گے، کہا نہیں، بلکہ اس کو دیت دینی پڑے گی، اور یہ پہلا حکم۔ فدیت مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت ہے جو حوالے کی جائے گی اس کے وارثوں کے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، تو جو شخص نہ پائے، یعنی کفارے میں آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے، غلام نہیں ملتا ہے، جیسے آج کل غلام اور باندیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، تو 2 مہینوں کے روزے ہیں، متتابعین، لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے اس کو۔ اور یہ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ توبۃ من اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کچھ نہ کچھ تو کوتاہی رہی ہے، جس غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا کچھ نہ کچھ تو کوتاہی اس کی رہی ہے، ایک جان اس کے ہاتھ سے گئی ہے، اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے۔ غلام باندی کو آزاد کرنا تھا وہ تو ہے نہیں، تو اب اس کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔
اگر بیچ میں ایک دن بھی ناگا ہو گیا پھر دوبارہ شروع سے روزے رکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی جان اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اس نے 55 دن کے روزے رکھ لیے تھے، اس کے بعد اس کی صحت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، پھر ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا، تو اب نئے سرے سے پھر دوبارہ اس کو رکھنے ہوں گے، پھر نئے سرے سے لگاتار 2 مہینے کے اس کو روزے پورے کرنے ہوں گے۔ البتہ اگر کسی عورت کے ہاتھ سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے لیے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گی، لیکن بیچ میں جو اس کی بیماری کے ایام آتے ہیں، جو مخصوص بیماری کے ایام آتے ہیں، ان ایام کے بعد پھر وہ دوبارہ شروع کر دے گی، اس کو نئے سرے سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے لیے اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ مرض اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ ہے، جو اس کے لیے ہے ہی ہے، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے اس کا وہ عذر مان لیا گیا، لیکن مرد کا کوئی عذر چلے گا نہیں، اس کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، توبۃ من اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے، وہ ہر کسی کو جانتا ہے، کون جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے، کون غلطی سے قتل کر رہا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے حکیماً، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اوپر بتایا گیا تھا کہ مومن کے ہاتھ سے مومن کا قتل غلطی سے ہی ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا پھر اس کی سزا کیا ہوگی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو پھر اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ جان بوجھ کر اس نے ایک مومن کو، مسلمان کو قتل کیا، اس ڈھانچے کو اس نے قتل کیا ہے جس ڈھانچے کے دل میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تھا، اور ایک مومن کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں کتنی ہے؟ لزوال الدنیا اہون الی اللہ تعالی من قتل مؤمن، کہ ایک مومن کے قتل سے پوری دنیا کا تباہ اور برباد ہو جانا یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یعنی ایک مومن کے خون کی اللہ کے یہاں اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر پوری دنیا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اللہ کے لیے اس کو تباہ کرنا، برباد کرنا آسان ہے، لیکن ایک مومن کا ناحق قتل ہو جائے یہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عظمت ہے ایک مومن کی اللہ کے یہاں۔ تو اس لیے بیان کیا گیا اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اور یہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غصے ہوگا، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، یعنی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اتنی سخت سزا بیان کی گئی ہے مومن کے قتل کی کہ کسی دوسرے گناہ پر اتنی سخت سزا بیان نہیں کی گئی ہے۔ ہاں شرک، مشرک کی یہ سزا ہے، جو مشرک کی، کافر کی سزا ہے، وہی سزا گویا ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ وہ قتل ناحق ہے۔ ناحق کسی کا خون، کسی مسلمان کا خون بہانا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے جس گناہ کا حساب لیا جائے گا وہ قتل ناحق ہوگا۔
وہ ناحق جو قتل کیا گیا ہے تو اس مقتول سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح وہ مقتول جس کو ناحق بغیر کسی غلطی کے قتل کیا گیا ہے تو اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، اور پھر اس کے قاتل کو بھی بلایا جائے گا۔ اور صرف مسلمان کی بات نہیں بلکہ کسی بھی جان کو ناحق بغیر قصور کے قتل کرنے کے بارے میں اللہ نے بڑا سخت حکم بیان کیا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی جان کو، مطلق جان، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو ناحق بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے اگر قتل کر دیا ہے تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا ہو۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا ہو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی جان کو زندہ کیا تو اس نے گویا پوری انسانوں کو زندہ کیا۔ مطلب کسی کی جان جا رہی تھی، ہماری مدد کی ضرورت تھی، ہم نے مدد کی، کسی کو خون کی ضرورت تھی، اگر خون اس کو مل جاتا اس کی جان بچ جاتی ہے، ہم نے اپنا خون حاضر کر دے دیا خون، اور اس کو خون چڑھایا گیا، اس کی جان بچ گئی، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ جتنے انسان دنیا میں تھے سب کو اس نے زندگی دی ہے، سب کو اس نے زندگی بخشی ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، اور پھر قتل مقتول بھی کون ہو؟ مومن کو قتل کیا جائے تو یہ سخت سزا بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ جہنم اس کا بدلہ، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تیسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، چوتھے نمبر پر یہ کہ اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، پانچویں نمبر پر یہ کہ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جتنا جرم قتل کرنے کا ہے اتنا ہی جرم قتل میں حصہ لینے کا بھی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے قتل میں ہم نے حصہ لیا تو یہ حصہ لینے والا بھی اتنا ہی بڑا قاتل ہوگا جتنا بڑا قاتل قتل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خام خواہ کے لیے کسی کی چگلی ادھر کرنا، کسی کی ادھر کرنا، اور پھر کسی کو بھڑکانا کسی کے خلاف، اور پھر وہ غصے میں آ جائے اور کسی کو قتل کر دے تو یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے کاموں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کسی کے قتل میں ذرا بھی کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔